اللہ الرحمن الرحیم. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسئلہ چل رہا ہے کہ واجب علی الکفایہ واجب ہے کل پر. جی یہ جمہوروں کا مذہب ہے، اور بعض کے نزدیک واجب ہے کس پر؟ بعض پر. جی ہماری دلیل جو تھی لنا سے آ گئی ہے، اور جو بعض کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل یہ تھی کہ بعض کے ساکت کرنے سے ساکت ہو جاتا ہے. اگر کل پر ہوتا تو جو باقی بعض بچ گئے ان سے ساکت نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے جواب دیا تھا کہ مقصود ہے وجود فعل. بھئی ایس نو ٹکانے لا دیو، او لگ گیا بس گل ختم ہوتی. مثال دیتی جی میں کفیل عین ہوتے ہیں جی، جیڑا بھی قرضہ ادا کرے تو ہو گیا. دوسری دلیل انہوں نے دی تھی کہ جس طرح مکلف بے اگر مبہم ہو تو وہ جائز ہے، اسی طرح اگر مکلف مبہم ہو کہ کس پر یہ جنازہ اس کا کفن دفن واجب ہے، کن پر جہاد فرض ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. آگے سمجھے؟ تو اس کا ہم نے جواب دیا تھا کہ یہ تو پھر جب وہ کوئی بھی نہ پڑے گا تو یہ مبہم کی تعصیم لازم آئے گی، تو جب تعصیم ہوگی تو پھر عذاب بھی ہوگا، تو یہ مبہم کو عذاب دینا لازم آئے گا. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اب اس کا کسی نے جواب دیا، اس کا علامہ تفتزانی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو بعض جن کا مذہب ہے نا کہ واجب ہے کن پر؟ بعض پر، کل پر نہیں. ان کا مذہب ہے کہ اگر کوئی بھی نہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے کل بسبب بعض کے ترکے. کرنا تو بعض نے تھا، لیکن جب بعض نے نہیں کیا نا تو گناہگار سارے ہوں گے. تو جدو سارے ہو گئے تو ابہام ہے وے، ابہام ختم ہو گئے، سارے گناہگار نے. ہاں جی کیا کیا جی؟ بعض نے کہا ہے اور لکھے بین استور کہ بھی ان کا مذہب جو بعض کے قائل ہے نا کہ بعض پر واجب ہوتا ہے ابتدان، وہ یہ کہتے ہیں جب کوئی بھی نہیں کرے گا نا، بعض نہیں کرے گا تو گناہگار سارے ہوں گے. لہذا یہاں تعصیم المبہم نہیں ہے، یہاں نہیں ہے کل نہ. ایک گل سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہاں جی پھر مانا تو پڑھ کریے پھر ذرا چنگا ہوتا تاں واسطے میں کوشش کرنا بھی ایک باری انج پھر ایک باری انج پھر انج پھر انج کسی طریقے نال کھانے چ پوے صحیح. ہاں بے شابہ ہوں. ہوں اساں ایندا جواب دینا ہے. جی اگر ٹورنا واہ کتنے یار ثانی جان کے بس ہم کہتے ہیں علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کے جواب میں کہ حضور مذہب ان کا یہ ہے کہ واجب کن پر ہے؟ تو لہٰذا بعض مبہم کا ترک کی یہ ترک البعض تقاضا کرتا ہے اولاً و بالذات کہ بعض مبہم گناہگار ہیں. بعض چونکہ واجب کن پر ہیں؟ بعض مبہم پر ہیں. تو یہ بعض مبہم پر واجب جب واجب ہو گیا ترک، تو اب یہ جو بعض مبہم ہیں اولاً و بالذات گناہگار یہ ہوں گے. آگے سمجھے؟ پھر اگرچہ لوٹے گا یہ گناہ جمی کے اسم کی طرف ثانیاً و بالعرض، تو اصل بات تو جو نا بالعرض کی نہیں ہے، بالذات کی ہے. تو لہٰذا پھر تعصیم المبہم لازم آ گئے. اولاً جو ہے وہ تو مبہم ہی ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی ہم کہتے ہیں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے جواب میں کہ بعض کا ترک کر بعض مبہم کا ترک کرنا
یہ تقاضا کرتا ہے اولاً اور بالذات کس چیز کا؟ بعض مبہم کا گنہگار، چونکہ واجب جو بعض پر ہے تو اولاً و بالذات گنہگار بھی تو وہ بعض مبہم ہی ہوں گے، اگرچہ تعویل کی گئی ہاں اعلیٰ یول لوٹنا یار، اگرچہ لوٹے گا کیا یہ ترک بعض مبہم ثانیاً کا لوٹے گا، ثانیاً کدھر؟ جمی کے اسم کی طرف، یہ ثانیاً لوٹے گا، اولاً ادھر لوٹے گا، ثانیاً بالعرض یہ ہے، تو لہٰذا اصل بات تو یہ ہے کہ جدھر پہلے لوٹا ہے گناہ تو ادھر جائے گا، تو پھر لازم آ گئی مبہم کی تاثیر، مبہم کی تعصیم لازم آ گئی۔ وہ سمجھے ہی کہ کوئی نہ اے شابہ سے اگے چل لو، پھر اتنا سارا درس کردا۔ اقول الكل من فرد بعد المبهم فإن الكل إذا آتوا به آتوا بما وجب عليهم اتفاقا فإثم الكل فرد من اسم البعض وهذا النحو من تعصيم المبهم معقول البتة صبر 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 لأنه لا ينافي التحصيل نعم المبهم الغير المجامع للكل غیر المجامع للكل أي من حيث إنه مبهم غير معقول فتفکر۔ علامہ فرماتے ہیں معترضاً علی الجواب وہو ترک البعض، سنیں اور بے بعض کا ترک کرنا، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ کل جو ہے نا، کل یہ بعض کا بعض مبہم کے فرد سے ہے، کل سمجھا جائے ذرا، کل کیونکہ وہ بعض 100 بندہ جنہ تے وہ ذمے میں جنازہ کفن دفن، انہاں وچوں بعض کیڑے نے تو مبہم نے جی، تو کل جو ہے نا، کل یہ فرد ہے کس کا؟ لہٰذا کیونکہ کل، کیونکہ وہ بھی سارے مانتے ہیں جو بعض کے قائل ہیں کہ کل جب ادا کریں واجب علی الکفایہ کو تو وہ ادا کیا انہوں نے وہ جو ان پر واجب تھا، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ 100 بندہ سی جنہ نے کفن دفن کرنا سی، جڑے بعض دے قائل ہیں نا کہ بعض پر واجب ہے، وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ جب 100 کا 100 وہ کام کرے تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ نہیں کیا جو صرف بعض پر تھا، بلکہ ہر ایک نے وہ کام کیا ہے جو اس پر واجب تھا، ہر ایک نے، کیونکہ اس بعض میں ہر ایک داخل ہے نا، جب ہر ایک بعض میں داخل ہے، 100 کا ہر ایک داخل ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، اب جب ہر ایک کے ذمہ ہے تو گویا کہ پورے 100 کے ذمہ، یہ مطلب ہے کہ کل بعض مبہم کا فرد ہے، کل چونکہ 100 کے 100 نے جب کر دیا تو سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ان پر، اب یہ نہیں تھا کہ 100 میں سے 50 پر واجب تھا، 50 پر نہیں تھا، جی آگے سمجھ کیا کہ بھلا میں کہتا ہوں، شارع کہتے ہیں او معترضاً علی الجواب، وہ کیا، وہ ہوا ترک البعض، بعض کا ترک کرنا، کل جو ہے یہ بعض مبہم کے فرد سے ہے، کیونکہ کل جب ادا کرے واجب 100 کا 100 بندہ جنازے کفن دفن کا بندوبست کریں تو سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے وہ کیا جو ان پر واجب تھا، تو پہلے واجب تھا تو کیا، تو لہٰذا کل جو ہے یہ بعض مبہم کے فرد سے ہے۔ اب سنو، اب اسم الکل کی یہ فرد ہے اسم البعض کا، کہ اسم الکل اسم البعض کا، تو اس قسم، یہ قسم جو ہے یہ من تعصیم المبہم، یہ البتہ تا معقول ہے۔ کونے کھانج بھی واپس چل، اے جڑا پچھوں ہن جواب دیتا ہے نا، اے جڑا کل نال کیا سی ترک البعض ہے، کہ بھئی علامہ تفتزانی نے فرمایا رحمہ اللہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ بھئی سارے کے سارے بعض جب ترک کریں گے تو گنہگار کیا ہوں گے؟ سارے ہوں گے، اس کا کل نا سے رد کیا،
کیا رد کیا کہ بعض کا ترک تقاضا کرتا ہے اولاً و بالذات گناہ بعض مبہم کا، باقی لوٹے گا کدھر؟ تو لہذا پھر بھی یہ تقسیم المبہم اقولو سی اس جو کلنا سے جو بیان کی اس کا جواب دینا ہے، اس کلنا کا بے ترک البعض جو ہے سنیں اس کا جواب دیا، وہ یوں جواب دیا ہے کل ہے نا کل، اس کو بعض کا فرد بنانا ہے تاکہ یہ معقول ہو جائے، تو کہا کہ کل کیا ہے؟ فرد ہے بعض مبہم کا، کیونکہ کل جب کریں گے وہ کون؟ واجب کفایہ کو، تو کریں گے وہ جو ان سب کے اوپر بالاتفاق، تو ثابت ہو گیا کہ کل جو ہے یہ بعض مبہم کا کل اینو سمجھو نا میرے یارو، مشکل جنا پو بھی 100 بندہ ہے محلے دا، انہاں دی ذمہ داری ہے شرن، تے انہاں وچوں او جڑا بعض او کون ہے؟ ہر ایک کے ہو کہ کوئی نہیں، اب ہر ایک کر دے جاؤ تے پھر کل اس بعض دا فرد بن گیا جڑا مبہم ہے جی۔ اب قانون کہ کل کا گناہگار ہونا جس طرح کل فرد ہے نا بعض مبہم کا، اسی طرح کل کا گناہگار ہونا یہ بھی فرد ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا بعض اولاً بالذات ہوں گے باقی بالعرض ہوں گے، کہتے اس طرح نہیں ہے، بلکہ کل کا گناہگار ہونا یہ فرد ہے۔ آندھنی اس طریقے نال جب کل گناہگار ہوں گے تو یہاں مبہم کا گناہگار ہونا یہ معقول ہے، کیونکہ اس میں سارے گناہگار ہوں گے، اس میں سارے گناہگار ہوں گے، تو یہ بات معقول ہے جی۔ سمجھی گل؟ اے شاباش سے آگے اس پر دلیل دی ہے، وہ یہ دی ہے اس لیے کہ یہ بات لا ینافی تحصیلا، وہ آگے آ رہا ہے کہ جو مقصد ہے نا اس کے یہ منافی نہیں ہے، اس کے نہیں ہے۔ ہاں مبہم جو کل کے مجامع نہ ہو، مبہم یعنی مبہم من حیث مبہم، جس کل جس کا فرد نہ بنے، کل یہ جو ہے نا یہ مبہم یہ غیر معقول ہے، یہ غیر معقول ہے جی۔ کیا کہ جی بعض کل کا گناہگار ہونا یہ فرد ہے بعض کے گناہگار ہونے کا، اور لہذا اس طریقے سے یہ جو تقسیم المبہم ہے یہ یقیناً معقول ہے، یقیناً معقول ہے، اس لیے کہ یہ منافی نہیں ہے تحصیل کے۔ ہاں مبہم غیر مجامع للکل، ایسا مبہم جو جس کا کل فرد نہ بنے، یعنی مبہم من حیث مبہم، یہ غیر معقول ہے، یہ فتفکر ہونا انہوں سمجھ میں دھیان کرو، پھر ترجمہ کرو، دھیان کرے جو گلہ رل ملنا جان۔ او قیلہ جب کہ رد کیا مستدل نے اس جواب ثانی کو، تو نقل کیا مصنف نے اس رد کو اپنے قول قیلہ کے ساتھ، یہ قیلہ مذہبہم کہ بعض نے کہا ہے کہ ان کا مذہب یعنی مذہب ثانی دلیل والوں کو، اور دوسری دلیل چلائیے اور ثانی یعنی کہ ابہام فی المکلف کا ابہام فی المکلف بے، یہ جو ثانی دلیل والے ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ اسم الکل یعنی جمیع مکلفین کا گنہگار ہونا محض لازم آتا ہے بسبب بعض کے واجب کے۔ پھر جواب دیا ہے اس رد سے بے قول ہی کلنا سے۔ حاصل الرد پہلا کیا ہے؟ یا جواب اصحاب دلیل ثانی کی طرف سے مصنف رحمہ اللہ کے جواب سے بمن لزوم تقسیم المبہم، اور وہ غیر معقول ہے جسے آگے آ رہا ہے جی، محض لازم آتی ہے یہ تقسیم المبہم یا تعذیب جب کہ ہم قول کریں کس کے ساتھ، کہ ہم کہیں کہ صرف بعض ہی گناہگار ہوتے ہیں،
لیکن نہیں، ہم نہیں قول کرتے اس کا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کل کی تقسیم ہوگی جب بعض غیر معین چھوڑ دیں تو سارے گنہگار ہوں گے. بس پھر ایک گل جواب آ گیا نا. پھر مصنف نے فرمایا ہم کہتے ہیں کہ بعض ترک کرنا بعض کا واجب کفائی کو یہ تقاضا کرتا ہے اسم اس بعض کا اولن، اگرچہ لوٹتا ہے یہ ترک اور رجوع کرتا ہے کدھر، یعنی طرف ثانیاً و بالعرض. سنیں جی، پس تحقیق پہنچایا بعض کے ترک نے اور بعض کے گناہ نے پہنچایا کدھر، تو پس باقی رہ گئے بعض عاصم اولاً و مبہم، پس لازم آ گئی اور نہ نفع دے گی کا وہ یہ جواب نہیں بن سکتا. سنیں جی تے وبعد الجواب الاول عن اسم الکل، وبعد الجواب الاول عن اسم الکل بسبب شروع ہوئے مصنف جواب ثانی کے ساتھ اس سے، تو فرمایا اقول ہو. اب ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں جن کا کل نہ سے ہم نے رد کیا ہے. جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کل یعنی یہ بعض مبہم کے، کیونکہ دلیل دیتی ہے کہ کمی افراد سے ہیں، کیونکہ کل جب لائیں گے اس کو، کس کو، تو لائیں گے فی الحقیقت اس کو جو، یہ بات اتفاقاً ہے. لہٰذا کل کا گنہگار ہونا یہ فرد بن گیا. یہ طریقہ مبہم کی تقسیم کا یہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ نہیں منافی تحصیل کے، یعنی حاصل کرنا بعض مبہم کا واجب کو، اس کے یہ منافی نہیں ہے. اس کے بے واجب تو ہو بعض مبہم پر، لیکن چھوڑنے پر تقسیم کل کی ہو جائے. ہاں مبہم جو نہیں مجامع کس کے، یعنی مبہم من حیث، یہ بات غیر معقول ہے. محصل اس قول کا چند امور ہیں، توجہ کرے جائے، اس سے عبارت تقریر کرنے لگے جائے. اول کہ جائز ہے بعض غیر معین کے لیے وہ جو کہ ہے وجوب ان پر، اور ترک کی صورت میں ہو گناہ انہی پر. سنیں جی، تو بعض کے لیے کیا ہیں، دو فرد ہیں. ایک ان کا متحقق ہوگا اس بعض کے ضمن میں، یعنی دوسرا فرد متحقق ہوگا، یعنی پس فرد اول اس بعض سے وہ، اور اس کی تقسیم ترک کی صورت میں، اور فرد ثانی اس سے کون، یہ منافی نہیں کس کے، وہ اسم کے حاصل کرنے میں اس ترک کی وجہ سے، اور تقسیم کس کی، یعنی بعض مبہم کے. یہ بات معقول ہے، حتیٰ کہ نہیں لازم آئے گی. اے پہلی گل ہے. ثانی یہ کہ قول ان کا کہ کل جب لائیں گے اس کو، یہ دلیل ہے ان کے قول کہ الکل من افراد البعض المبہم کی، یہ دلیل ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مکلفین سارے کے سارے جب، پس بے شک وہ اس ہر ایک نے ادا کیا ہے واسطے اس کے جو بل، اور وکان الواجب، اور حالانکہ تھا واجب کس پر، اور تحقق ادائیگی کا بے فعل الکل ہے. تو پس معلوم ہوگی یہ بات کہ کل کا لانا کس کو، یہ فرد ہے واجب کو. جیسا کہ بعض کا گناہ ساکت ہو جاتا ہے بے سکوت ہی عن البعض عن الکل،
بھئی بعض اگر کر دیں تو کل سے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، پس ثابت ہو گیا تقابل کے ساتھ کہ کل کا گناہ یہ فرد ہے، اے دو گلا۔ تیسری کہ بعض مبہم نہیں شامل ہوتا کس کو، لے فرد ہل آخر، اور وہ کون ہے، کل۔ یہ بات کیا ہے، غیر و معقول تقسیم ہو، باوجہ مستلزم ہونے اس کے مبہم کو عذاب دینا، لیکن بہرحال بعض کے شمول کی بعض مبہم کے کل کو اب نہیں لازم آتی کیا، اور یہ معقول ہے۔ چوتھی بات علامہ نے جو فرمایا اپنے قول میں فتفکر، اشارہ کیا ہے، اس بات کی اشارہ کیا ہے اصل اشکال کے بقا کی طرف، اجے وہ باقی کیڑا، وہ یہ ہے کہ تقسیم البعض مبہم بالذات ہے اور تقسیم الکل تو لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر اصل اعتراض باقی ہے جی کہ یہ تقسیم المبہم ملازم آئے گا، سمجھے ہی۔ ہن مانا کرتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ مذہب ان کا، اے دلیل ثانی والوں کا، اسم الکل ہے بس باب ترک کرنے بعض کے، اوے مانا کر۔ بعض نے کہا ہے مذہب دلیل ثانی والوں کا اسم الکل ہے بس باب ترک کرنے بعض کے، ہم کہتے ہیں ترک البعض مبہم، یعنی بعض مبہم نے جو کام نہیں کیا تقاضا کرتا ہے اولاً و بالذات بعض مبہم کے گناہ کا، اصل گناہگار اے نے جڑے بعض نے، اگر جو متعین نہیں کہ کیڑے نے تو مبہم نے ہو، اور اگرچہ لوٹے گا یہ کیا ترک البعض مبہم کدھر لوٹے گا، جمی کے گناہ کی طرف، ثانیاً و بالعرض، تو اصل بات تو اول بھی ذات کی ہے نا، تو پس لازم آ گئی تقسیم المبہم، اندہ مانا کر شابہ نے کیا ہوئے۔ کہتے ہیں بعض مبہم کے ترک میں، بعض مبہم کا ترک تقاضا کرتا ہے اولاً و بالذات بعض کے گناہ کا، اگرچہ لوٹے گا یہ بعض کا ترک جمی کے گناہ کی طرف، ثانیاً و بالعرض، پس لازم آئے گی مبہم کی تقسیم۔ اگے میں کہتا ہوں ہن اس جڑے جواب دیتے ہیں اس اتے سوال کیتا ہے نا، کل بعض مبہم کے فرد سے ہے، اس اتے دلیل کیونکہ کل جب لائیں واجب کفائی کو تو لائیں گے وہ اس کو جو واجب تھا ان پر بالاتفاق، پس کل کا گناہگار ہونا یہ فرد ہے بعض کے گناہگار ہونے کا، اندمان کرنے کے بارے میں کہتا ہوں کل بعض مبہم کے فرد سے ہے، کیونکہ کل جب لائیں واجب کفائی کو تو لائے ہیں وہ اس شے کو جو واجب ہے ان سب پر بالاتفاق، کیونکہ سارے کرن گے تو نہ جڑا واجب سی وہ کر دیتا ہے جی اتنی بونا وچ جڑے ادھیاں دا فرض دا ثواب ہوے ادھیاں نو نفل دا ثواب ہوے تے نہیں ہے گا جی بس کل کا گناہ فرد ہے بعض کے گناہ کا، اور یہ طریقہ مبہم کی تقسیم سے معقول ہے، البتہ اس لیے کہ یہ طریقہ نہیں منافی تحصیل کے کیڑا کہ مبہم کا گناہگار بھی مبہم پر واجب بھی رہے اور یہ بات بھی حاصل ہو جائے۔ ہاں مبہم ایسا مبہم جو نہیں مجامع کل کے، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ بعض مبہم ہے اور کل اس کا فرد نہیں ہے، یہ غیر معقول ہے۔ فتفکر شابہ جی۔ اور اس قسم کی مثل مبہم کی تقسیم سے معقول ہے، البتہ اس لیے کہ یہ نہیں منافی تحصیل کے، ہاں مبہم غیر مجامع للکل، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ مبہم ہے، غیر معقول ہے۔ فتفکر وثالثاً قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری دلیل ان کی
جو کہتے ہیں کہ واجب کفائی بعض پر واجب ہوتا ہے سب پر، لیکن وہ بعض مبہم ہے، ان کی تیسری دلیل ہے کہ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ دین سیکھنا فرض کفایہ ہے کہ پورا باقی جڑا ضروری مسئلے سارے ہوتے فرض عین ہے، مسئلہ پڑھیا جے پورا عالم ہونا کیا ہے تے ساڈا بھی کمال یہ بس جیڑا بندہ پورے علاقے دا فرض کفایہ ادا کرے نا انہوں پینجا چاڑو، سمجھے نا، ساڈی بھی عجیب ہی طبیعت جی۔ ہاں جی سننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلے ہر بڑی جماعت سے ان میں سے ایک چھوٹی جماعت، ایک تو پتہ لگا کہ جڑا فرض کفایہ ہوتا ہے وہ بعض سے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا بے سارے نکلو، بڑی وچوں ایک چھوٹی جماعت نکلو، تو پتہ لگا بے دین سیکھنا فرض کفایہ ہے تو وہ بعض دے بھی تو بعض مبہم ہے، جیڑا بھی چلا جائے پڑھ کے آ جاوے سارے گناہ کو بچ گئے، سارے بچ گئے جی۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فلولا نفر، شاباش سنیں ہی ادھر پہلے دلیل پڑھنا پھر جواب پڑھ دیں مینا پہ وقالو یعنی قائلون بالوجوب اور اسم، انہوں نے تیسری دلیل دیتی ہے اپنے استدلال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور جتھے بھی قرآن دی آیت پڑھو عقل نال بندہ سوچ تے سکتا ہے کہ تو ویکھو نا بھی جانے دی غرض کی ہے مولوی جی، وہ کس واسطے جان تفقہ فی الدین ہوے جی، تفقہ فی الدین کندے نال ہوندا ہے قرآن پاک حدیث پاک تے فقہ بندے دے پتراں طرح پڑھنے نال ہوندا ہے، اس تو بغیر تے نہیں ہوندا جی۔ بے گھروں نکلنے دی غرض تے تفقہ فی الدین ہے جی، کی ہے تے بندہ واپس جا گوگو جا منہ لے کے پلے کھ نہ ہوئے تے کرن کی گیا سا اوتھے تو ابے نو تھک لان گیا سا کہ ابا میں 8 9 10 سال ویسے ویلا رہنا اوتھے جی۔ تو دھیان کرو اب یہ جو آیت ہے تفصیل الاستدلال دلیل کیویں بنی؟ تفصیل الاستدلال یہ ہے کہ طلب العلم یہ فروض کفایہ سے، طلب العلم ایک، اور جڑا لفظ ہے قرآن پاک میں فرقہ یہ جماعت عظیمہ کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اور طائفہ تو پس حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جماعت عظیمہ کے بعض کو کس کا، اور وہ کون سا علم ہے؟ علم دین ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ واجب کفائی ہوتا ہے بعض غیر معین، بھئی بڑی جماعت وچوں چھوٹی جماعت جائے متعین نہیں کیتے جڑے مرضی جان جی، اور سمجھ آئی ہو، اور گناہ بھی ہوگا انہی بعض پر، سمجھ آ گئی ہو مانا کر۔ تیسری دلیل او ثالثاً فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، آیا دلیل سمجھ آئی جی پڑھی جے اگاں ٹرو کل نہ بس علامہ ہم جواب دیتے ہیں اس کا جو کل کے قائل ہیں کہ واجب کل پر ہے، ہم کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا یہ تعویل کیا گیا ہے بسکوت بفعل البعض،
اس آیت کا مطلب ہے کہ تم میں سے بعض اگر دین پڑھ لیں تو سب کا فرض ساقط ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ واجب بعض پر ہے، یہ یہاں سے سمجھ نہیں آتا جی. کیوں؟ اور ادلہ ہیں جن سے ثابت ہے کہ ہر کسی پر فرض ہے. کیا ہے؟ تو ان ادلہ کو بھی اس آیت کے ساتھ جوڑنا ہے. جب جوڑیں گے تو نتیجہ یہ ہے واجب سب پر ہے دین پڑھنا، لیکن جب بعض پڑھ جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. کیا لسن یہ جو آیت ہے نا، اس کی تعویل یہ نہیں ہے کہ گھر سے بعض پر فرض ہے، وہ سب پر ہے. تعویل یہ ہے کہ جب بعض پڑھ کر آ جائیں گے تو بعض کے کرنے کے ساتھ باقیوں سے ساقط ہو جائے گا. باقیوں پر جو دین پڑھنا فرض تھا وہ ساقط ہو گیا. یعنی اب وہ آ کر خود سمجھائیں گے ہون اے نہ ہوتے فرض ہے کہ نہ کو جا کے دین سیکھن، نہ کہ نہ دیا ٹنگا چھکون بلکہ نہ کو جا کے دین سیکھو. ہوں اے ضرورت ہے اللہ کے بندے ہو سمجھو قرآن نو بھلا ہو جے. ہوں ادھر ویخ جت چھڈ کے آئے. قال المصنف فی الجواب عن دلیلہم ھذا، قلنا ہم کہتے ہیں کہ قولہ تعالی فلولا نفر معول ہے مولوی جی بسکوت بے فعل. ایک کیوں تعویل کی تھی؟ ادلہ کے درمیان جمع کرنے کے واسطے. یعنی ہن سنو، یعنی نہیں دلالت کرتی یہ آیت پاک وجوب علی البعض پر نہیں دلالت کرتی، بلکہ یہ آیت تو دلالت کرتی ہے واجب کے سکوت پر فی بعض کے، اس پر دلالت کرتی ہے. اور یہ دلالت کیوں ہے؟ لے وجہ ہے نے، یہ دلالت دو وجہ سے ہے. اول تعصیم الکل بترک البعض، تعصیم سنیں جی کہ اگر بعض ترک کر دیں تو کیا ہوتے ہیں، اور اگر ہوتا وجوب کس پر تو نہ گناہ گار ہوتے کل بعض کے. حالانکہ وہ پورا قبیلہ علاقہ سارے گناہ گار نے، جدوں انہاں وچوں انہاں اپنے کو نیک سیانے بچے نہیں کڈے کندے واسطے، تو وہ سارا علاقہ گناہ گار ہے، وہ ساری قبیلہ ساری قوم سارا پنڈ گناہ گار ہے. وہ میں نہیں آخ رہا، وہ قرآن ہے، وہ خدا دا نا جے، وہ سر تے سٹ وجے تو منو، لیکن وہ واقعہ تھا نا گناہ گار ہے جی. بسم اللہ. اچھا جی، تے دوسری دلیل ایک دیش او کہ بھی اگر بعض ترک کر دیں تو گناہ گار سارے ہیں. دوسری دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ بعض نے کہ سارے لفظ کل سری ہے کس میں؟ یہ معنی ہے ماتن کے قول جمع، یعنی جمع بین الکتاب و سنہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت معول ہے سکوت کے ساتھ، بعض کے فعل کے ساتھ، یعنی بعض کر لیں گے تو باقیاں تو گناہ ساقط ہو جائے گا. یہ مطلب ہے. کیوں یہ کیتا مانا؟ واسطے جمع کرنے کے ادلہ کے درمیان. جی اچھا رہا کہ ترجمہ کرنا سی. جی فرقت منہم طائفۃ، ہم کہتے ہیں یہ معول ہے سکوت کے ساتھ بعض کے کرنے کے ساتھ جمع کرتے ہوئے ادلہ کے درمیان، جمع ادلہ کو جمع کرنے کی وجہ سے. ثم فی التحریر یشکل بسکوت الجنازہ بفعل الصبی العاقل کما هو الاصح عند الشافعیہ مع انه لا وجوب علیہ. اقول لا اشکال فإن ذلك كسقوط الدین بأداء المتبرع. بس یہ پیچھا سوال ٹر گئے. تحریر ابن حمام کی رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے نا ایک اشکال پیش کیا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ واجب کفائی واجب ہوتا ہے کن پر؟
سب پر ہر ایک پر یا واجب ہوتا ہے بعض پر. دو مذہب نے نا بے واجب ہوتا ہے ہر پر. تو واجب کس پر ہوتا ہے؟ نابالغ پر کہ بالغ پر؟ جب تک بندہ بالغ نہیں ہے اس پر تو وجوب ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے سوال یہ کیا، دھیان کریں، کہ شافعی مسلک کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ اگر عاقل بچے اکٹھے ہو جائیں کہ 12-13 سال دے جڑے بالغ نہیں ہوئے، تھوڑے 14 سال دے بھی ہونا جو بالغ نہیں ہوئے، یہ عاقل بچے اکٹھے ہو جان، اینا ایک میت نو غسل، میت پاویں بالغ ہے تو پاویں نہ بالغ ہے، سارا وہ نہیں ہے گا، اینا سارے مل کے انہوں کی کیتا تو پھر انہوں کفن پوایا، پھر اینا چیک امام بنیا تے باقیاں جنازہ پڑھیا، اینا ان دی قبر کڈی دفنا دیتا، دفنا کے فارغ ہو گئے. تے اے ٹھیک ہے، اے نہیں کہ دوبارہ کٹ کے نوانا ہے تو جنازے پڑھنے، ٹھیک ہے. شافعیہ دے نزدیک یہ ٹھیک ہے. ساڈے بعض حنفی اس دے نال نے دھیان کرے جے. سوال اب یہ ہے کہ ان پر واجب نہیں تھا تو انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے تو جو جن پر واجب تھا ان میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کا گناہ ساقط ہو گیا ہے. ایک ہی میں ساقط ہو گیا. یہ جن پر واجب تھا ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تو گناہ کے میں ساقط ہو گیا. سنیں کیا کیا جی؟ علامہ ابن حمام نے تحریر میں سوال کیا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ واجب ہے کل پر، یعنی بے واجب کفائی جو ہے نا بے واجب ہوتا ہے عاقلوں بالغوں پر یا بعض پر جو بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو یعنی اگر کوئی عورت فوت ہو گئی ہے تو اسی طرح بچیاں جڑیاں عاقلہ نے جو بالغ نہیں ہو بچیاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، انہاں سارا بندوبست کر دیتا ہے تو اب گناہ ساقط ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جن پر واجب تھا ان میں سے تو نہ سب نے کیا ہے تو یہ ساقط کیویں ہو گیا؟ اس کا علامہ جواب دیندے نے کہ تانوں اسی کل دا سر کھپا رہے ہیں، شریعت آکھے سے نو ٹکانے لاؤ، شریعت آکھے سی تو نہ لا دیتا ہے. جی ان دی مثال دیندے نے ایویں کہ مولی شاکر قرضہ لینا ہے مولی خضر کولوں، سنیا جی، تے اندے غریب کول پیسے ہیں کول تے سر کھاتی جا رہے ہیں. مولی وفا نبی نواں مصلا سنا کے اینو ترس آیا دا شاکر والا یار 5000 روپیہ پڑ دوں جی. سنیں یہ واجب سی اندے اوتے، لیکن ہن قرضہ منگ سکتا ہے دوبارہ خضر کولوں؟ آندے نہیں ایویں جویں اے وے جی تے لہذا سارے متبرے نے. ایک ہی نے متبرن کیا کیا جی؟ مصنف کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ نہیں اشکال، کیونکہ یہ سکوت یہ ایسے ہے جیسے دین کا سکوت متبرے کی ادائیگی کے ساتھ. متبرے جس کے ذمہ نہیں سی، نہ وکیل نہ کفیل نہ کچھ بھی نہیں، نہ مدیون، تو انہیں ترس کھا کے دے دیتا ہے. اور یار بس وچ کو غیرت مند بندہ بیٹھا ہوئے کسی کو کرایہ تھوڑا ہوئے ڈاکٹر سر کھائے، وہ سارے دے وچ شوما دے پیو نہیں ہوندے، وچ کو غیرت مند بھی ہوندا کہندا اور پتر کنے پیسے نے 200 روپے کاٹے، اللہ پتر 200 روپے خبردار دے نال گل کرے. مڑ کے پوچھدا انہوں اس کہندا پتر تو ٹیکے نال بہت تیرا کرایہ پورا ہو گیا جی، خبردار تینوں گل کرے جی. دوبارہ پھر کہندا میں 200 روپے دے. ان دا مقصد کی سی؟ 200 روپے کرایہ سی، اس بندے کو لینا سی، 200 کرایہ لینا، گل ختم ہو گئی بس. ادھر ویکھو پھر تحریر میں اشکال کیا گیا ہے جنازے کے سکوت کے ساتھ فعل سبی عاقل کے ساتھ، جیسا کہ وہ اصح ہے کن کے نزدیک، باوجود ہے کہ نہیں وجود سبی عاقل پر ہم کہتے ہیں نہیں اشکال، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے دین کا سکوت متبرے کی. پھر اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اشکال واجب کفائی کی تعریف میں اشکال کی طرف. مڈو گل شروع ہوئی اور فرمایا تحریر الاصول میں جو کن کیا ہے کہ اشکال کیا گیا ہے
کہ واجب کفائی کی جو تعریف ہے اس پر ایک اعتراض ہے. کس طرح؟ بے سکوت صلاۃ الجنازات، وہ جنازہ جو کہ یہ سکوت اس کا سبی عاقل کی جیسا کہ وہ صح ہے، باوجود ہے کہ نہیں وجوب کس پر؟ کیونکہ مراد بعض سے وہ کہ ساکت ہو گیا واجب کل سے، مراد بعض سے وہ بعض کہ ساکت ہو جاتا ہے واجب کل سے ان کے کرنے کے ساتھ. مراد بعض سے وہ ہیں کہ واجب ہو ان پر وہ واجب یعنی اور بچہ تو باوجود ہے کہ صلاۃ جنازہ جب ادا کی، صلاۃ جنازہ کس نے؟ تو ساکت ہو گئی. اشکال ہے تو اشارہ کیا اس کے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ کہ میں کہتا ہوں لا اشکال، اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یہ سکوت صلاۃ جنازہ کا سبی عقل کی جیسا کہ سکوت دین کا شخص متبرع کی، کیونکہ دائن کی غرض قرضے کی صورت میں وہ حصول ہے اپنے، نہ کہ فلانا دے کہ ٹھیکا دے، تو وہ تو اس کو وہ تو پایا گیا. اور اسی طرح شارع کی غرض اشارے نال جل جلالہ علیہ السلام تا نہیں لکھیا ہوندا بھئی شارع اللہ بھی نے تے سونے محبوب بھی نے. اللہ حقیقتاً شارع تے سونے محبوب اللہ دے بنان نال شارع، اس واسطے پھر لفظ شارع بولا جاندہ ہے جی. اس لیے کہ شارع کی غرض امر بصلاۃ الجنازہ سے کیا تھی؟ مسلمان کے حق کی ادائیگی تے مسلمان کا اور مسلمان کا دفن کرنا، اس پر نماز پڑھنے کے بعد اے سارا کم حاصل ہو گیا. یہ مقصد کس کے ساتھ؟ سبھی عقل کے ساتھ حاصل ہو گئے، تو لہٰذا بس غرض پوری ہوگی جی. چلو جی، اور پھر تحریر میں اشکال کیا گیا ہے جنازے کے سکوت کے ساتھ. بے بالغاں تو ساکت ہو گیا سبی عاقل کے فعل کے ساتھ جیسا کہ وہ صح ہے عند شافعیہ، باوجود اس بات کے کہ نہیں وجوب سبی عاقل پر. میں کہتا ہوں نہیں اشکال، کیونکہ یہ اے جڑا سبی عاقل کی وجہ سے بالغوں سے جنازے کا کفن دفن کا سکوت ہوا ہے، یہ جیسا کہ ساکت ہونا قرضے کا متبرع کی ادائیگی کے ساتھ. ٹھوٹ شابہ نکیا تحریر میں اشکال کیا گیا ہے جنازے کے سکوت کے ساتھ سبھی عاقل کے فعل کے ساتھ جیسا کہ وہ اصح ہے شافعیہ کے نزدیک، باوجود یہ اس بات کے کہ نہیں وجوب سبھی عاقل پر. میں کہتا ہوں نہیں اشکال، کیونکہ یہ سکوت جیسے دین کا سکوت متبرع کی ادائیگی کے ساتھ مسئلۃ ایجاب امر من امور معلومۃ صحیح. بس مسئلہ جی او واجب دی بات چل رہی ہے. امور معلومہ کی ان میں سے ایک امر کو واجب کرنا یہ صحیح ہے اور شرعاً واقعہ بھی ہے. کیا کہ جی مسئلہ امور معلومہ میں سے ایک امر کو واجب کرنا یہ صحیح ہے اور واقع بھی ہے. کیا کہ جی مسئلہ امور معلومہ میں سے ایک امر کو واجب کرنا یہ صحیح ہے اور واقع ہے. سنا جی واہو الواجب المخیر کا خصال الکفارۃ. یہ کون ہوتا ہے کہ امور معلومہ سے ایک امر کا واجب کرنا ہے کتھے ہوندا ہے؟ اور وہ ہے جو واجب مخیر ہے، جو مخیر نہیں مخیر، ایسا واجب جس میں اختیار دیا گیا ہے مکلف کو، پاویں آ کر جی. او قسم دے کفارے دی گل ہو سنیں کا خصال الکفارہ کا اے شابہ سے کیا کہ جی. اور وہ واجب مخیر جیسے
کفارے کی خصلتیں ہاں کفارہ دیا طریقے ادھر ویکھو مسالات الواجب مخیر جی اور مکلف بے یعنی فعل واجب میں ابہام آیا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو پیچھے ایک بار مکی سلائے بنا کے پیش کیتا سی او مکلف بے میں ابہام ہو تو یہ مکلف بے واجب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کن پر؟ مکلف پر. مکلف بے واجب ہو او فعل واجب جڑا نا ساڈے ذمے اوندا نام کی ہے واجب کرنا ایک امر کا امور معلومہ سے یہ واجب کرنا بولو اور یہ واجب مخیر ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے جس میں مکلف کو جیسا کہ کفارے کی خصلتیں تعریف ایجاب المخیر کیڑا ہوندے سنو وہ واجب کرنا ایک امر غیر معین کو امور متعددہ سے کہ اختیار کرے اس کو مکلف ان کے درمیان سے سمجھے ہی بھئی واجب مخیر کیڑا ہوندا ہے کہ واجب کرنا ایک امر معین کو امور متعددہ سے اختیار کرے اس غیر معین کو مکلف ان کے جنوں مرضی اختیار کرے جیسا کہ واجب کرنا امور ثلاثہ کے ایک کا قسم کفارے میں اور وہ ہیں جو مذکور ہیں قرآن مجید میں کا قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط او کسوتہم او تحریر رقبہ کفارہ زہار اندے وچ نہیں آندا کیونکہ ہوتے تھے کہ پہلی صورت نہ ہوئے تو پھر دوسری ہے فمن لم یستطیع وہ نہیں جندے وچ آندے یہ صرف قسم دا کفارہ جی جتھے او آیا ہے جتھے ہے نا ترتیب اوتھے نہیں اوتھے پہلا ہی واجب ہے جے پہلا نہیں تو پھر دوسرا ہے جے دوسرا بھی نہیں تو پھر تیسرا ہے اے جڑی قسم ہے نا اندے وچ او ہے تیناں وچوں جڑا مرضی کرے ایتھے ترتیب کوئی نہیں وہ سمجھے ہی اے تے وجہ کہ تے تحریر رقبہ سب تو آخر تے آیا پہ جی ورنہ کفارہ زہار وے تحریر رقبہ سب تو پہلے وے قتل خطا وچ بھی پہلے وے جی سمجھ آئیے اے شاباش سے جی تو اس میں او تحریر رقبہ سنیں وفی ہے اور اس میں یعنی اس میں کہ واجب امور متعددہ سے کیا سارے ہیں یا کہ پھر اس میں اختلاف ہے جی کہ جو امور متعددہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک واجب ہوتا ہے یا اس میں چار مذہب ہیں اس میں آج جڑا پڑھے یہ پہلا ہی اول وہ مذہب ہے جمہور کا وہ یہ ہے کہ واجب ایک ہے لیکن وہ امور پتہ نہیں کیڑے نے لہذا جڑا مرضی کر دے وے اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس کی تعریف میں کہا ہے ایجاب امر من امور معلومات صحیح امور معلومہ میں سے کسی ایک امر کا واجب کرنا یہ کیا ہے صحیح ہے اور وہ کون ہے وہ اصطلاح میں جیسا کہ یعنی جیسا کہ واجب کرنا بعض کو اور ادائیگی بعض کی کیا ہے اے پہلا مذہبی اے چلو جی مسئلہ واجب کرنا ایک امر کو امور معلومہ سے صحیح ہے اور واقعہ بھی ہے اور وہ واجب مخیر ہے اور واجب مخیر بے جندے وچ بھی چند چیزاں نے انہاں وچ جیڑا بھی تو کر دے میں تیرا ذمہ بری جیسا کہ کفارے کے خصال شابہ جی ایک امر کا ایجاب امور معلومہ سے صحیح ہے اور وہ واجب مخیر ہے جیسے کفارے کے خصال اگے وقیل ایجاب بالجمیع ویسقط بفعل البعض فلو عطا بالجمیع یستحق ثواب واجبات
دوسرا مذہب وہ یہ ہے کہ جتنے وہ امور ہیں نا وہ سارے واجب ہیں، وہ سارے واجب، مثلا قسم کا کفارہ سامنے رکھو، تینے شیاں واجب نے، 10 نو روٹی بھی کھوانی، 2 ٹائم کپڑے بھی دینے، غلام بھی آزاد کرنے، یہ سارے کی نے، یہ ایجاب بالجمی ہے۔ لیکن شریعت نے مہربانی فرمائی ہے کہ اگر مکلف ان میں سے کوئی ایک کر دے تو کفارہ ساقط ہو جائے گا، کفارہ، باقی 2 کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیں ہی کیا کہ جی دوسرا مذہب بعض نے کہا ہے کہ یہ ایجاب بالجمی ہے، یہ جو جہاں جو واجب مخیر ہے نا، واجب مخیر وہاں واجب سارے ہوتے ہیں اور ایک ایک کرنے کے ساتھ باقی ساقط ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر قسم توڑنے والا 10 مسکینوں کو کھانا بھی 2 ٹائم دے، 10 مسکینوں کو کپڑوں کے جوڑے بھی دے، غلام بھی آزاد کرے، تو یہ 3 واجبوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سارے کام کرے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا دے، ان کو یعنی وہ سارے جو امور معلوم ہے ان پر عمل کرے تو وہ تمام واجبات کے ثواب کا مستحق ہوگا، انہوں 3 ثواب ملیں گے۔ اقولو ذالک فرع جواز الاجتماع الجمیعی وقد صبر پھر پڑھنا، پھر بار پڑھ کے رکھی ذالک فرع جواز اجتماع الجمیع بس۔ وقد لا یجوز صبر میں کہتا ہوں یہ بات کہ جی سارے واجباں دا ثواب ہوئے گا، اے تتا ہے نا کہ پہلے شرن ان دے اتے سارے جمع کرنے جائز ہون بطور واجب۔ اب نسلیو او ویسے تو بشک جو مرضی پہ کرے، بطور واجب جمع کرنا جائز ہوویش، بطور واجب جمع کرنا جائز ہو بے انہیں 3 کفارے دیتے نے تے ہر ایک نال واجب ادا ہویا ہے، اے پہلے ہووے تے پھر 3 واجباں دا ثواب ہوئے گا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ 3 کفارے دینے منع نہیں ہو، کوگو 3 بطور واجب جمع کرنا کہ 3 تیرے تے واجب نے، 10 نو 2 ٹائم روٹی کھوا لی سو تے اجے بھی اندے تو 10 کپڑے دینے واجب نے، یہ کر چکے ہیں، پھر غلام آزاد کرنا واجب ہے، اتتا ہے نا جی، تو یہ وقد لا یجوز، ان کو جمع کرنا بطور وجوب یہ جائز کیا کہ وقوگو۔ میں کہتا ہوں یہ فرع یعنی جمی کا یہ فرع نہیں، ذالک کا یہ بات کیا کہ بھائی سارے واجبات ہیں اور سب پر عمل کرے گا تو سارا سب کا ثواب ملے گا، یہ بات فرع ہے جمی کے اجتماع کے جواز کی کہ سب کو بطور واجب وہ ادا کر سکتا ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ ان کی مثال دی تھی بس، اس امامت کبرا مرادش، امامت کبرا ملک دا شری سربراہ، مسلح والا نہیں، ملک دا، ملک دے وچ 10 12 15 بندے نے جڑے شری امامت دے مستحق نے، شری امامت کبرا دے کی نے، امامت کبرا دے مستحق نے، ہن انہاں ساریاں نو اوتھے نہیں قائم کرنا، جے سارے قائم کیتے تو ایک دن بھی حکومت نہیں چلنی کہ چل جانی ہے، حضرت پھڈا صاحب آ جانے نے بچ، تو وہاں صرف ایک کو ہی امام بنانا ہے، 2 کو بھی نہیں بنا سکتے، سارے نہیں ہیں۔ اور یا ایو حلقوگو اور سقیفہ بنی ساعدہ وچ کیڑی گل ہوئی سی، بے تساں بھی قربانیاں دیتیاں نے، اساں بھی ایک امیر ساڈا تے ایک امیر تے کنے ہونے سن کول، تو اس وقت جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائے کہ سونے فرما سی ائمہ من قریش، حالانکہ انصار دی قربانیاں کوئی شک ہے انہوں نے جنے آکھے سی میں ایک بیوی نو طلاق دینا تسی شادی کر لو، یار کمال ہے جی، سونے پائی بنایا، انہیں مواخات کر کے دسی، ساری دنیا پٹ دیئے، ایک جی مواخات دنیا چ قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے جی، کہ گھر والے باہر والے بندے نو انج قبول کرن کہ تو میرا بڑا بھرا تو ہے جی، یہ کر تیرا ہے جی، یہ جی مواخات دنیا تے نقشہ نہیں ہے جی، تے لیکن
امام ایک بنے. کون؟ وہاں امام دو نہیں بنے بلکہ کون؟ رضی اللہ عنہ. اے وے کہ جیسا کہ مستعدین میں سے ایک کو امامت کے لیے قائم کرنا ہے، سب کو، حالانکہ واجب سب پر ہے، واجب ہے، لیکن قائم صرف ایک کو کرنا ہے. ہوں کہن جی کہ چونکہ سارے مستعد نے، سارے میں صلاحیت موجود ہے، تو لہٰذا ان سارے بنا دیو، تو اینے امام قائم کرنے کا سانوں ثواب لبے گا بھی 10 شرعی بادشاہ بنائے نے، یہ نہیں ہے گا جی، الٹا ہے تتباہی ہو گئی ہے جی. اسی طرح یہاں بھی واجب صرف ایک ہے، سارے نہیں ہیں. ہاں جی کیا جی اس کی مثال دی ہے، جیسے مثال دیا ہے جیسے چند افراد جو ہیں وہ امامت کبریٰ کے مستعد ہیں، وہ سارے پاکستانی نہیں، وہ سارے الیکشن پہ لڑتے ہیں، سارے رام تو پڑے. یہ نہیں مطلب کہ واقعتاً وہ شرعی امام بننے کا اہل ہے، مستحق نہیں، اہل ہے وہ، لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صرف دو کو نہیں بنا سکتے. علامہ محب اللہ بیاری فرماتے ہیں یہ جو احتمال ہے نا، اے ہوں جڑا پڑھے ہے کیڑا وکیل بھیا اس کو تو کہتا ہوگا تو کسی کرتے بھول ہی گیا. جڑا ہوں دوجا جڑا مذہب پڑھے ہے، کہتے ہیں اس کا جو قائل ہے نا وہ مشہور نہیں ہے، وہ مشہور نہیں ہے. اینی گل دسی. ہوں تو ویخ کتاب لو، او ایک مذہب آ گیا، وہ کیا ہے کہ ان الواجب واحد غیر معین من تلکل، ایک واجب ہے. دوسرا مذہب وکیل ایجاب الجمیع و یسکت بفعل البعض فلو عطا بالجمیع یستحقو. بس ثانی نظر آ رہی. دوسرا مذہب کہ انہو کہ کیلا کہا گیا ہے کہ ہوا جو واجب مخیر ہے نا وہ ایجاب الجمیع ہے. کیا ہے؟ یعنی ایجاب جمیع امور اور ساکت ہو جائے گا. پھر مصنف رحمہ اللہ نے اس پر تفریح بیان کی اور فرمایا اگر لایا مکلف کتنوں کو تو مستحق ہوگا، یعنی واجبات متعددہ، اس لیے کہ وہ سارے معمور بھی اس نے کر دیے، لہذا ان کو ثواب ملنا چاہیے. اقول واپس المتنچ میں کہتا ہوں، اس سے یہ کتاب پڑھتا پہ میں کہتا ہوں یہ فرع ہے جمیع کے اجتماع کے، اور حالانکہ وہ جیسا کہ قائم کھڑا کرنا مستعدین میں سے ایک کو کس کے لیے، پھر یہ احتمال ان سے ہے کہ نہیں مشہور قائل اس کا. اقولو ذالک، ہن ذالک دا مشار لے مستحق ہونا کس کا، یہ استحقاق فرع ہے جمیع کے اجتماع کے بطور عملاً، حالانکہ یہ نہیں جائز اجتماع، بطور واجب سارے نہیں کر سکتا. جس لیے قضا کیتا قسم دا کفارہ ہو گیا، باقیاں نو کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں قسم دا کفارہ دے رہا، وہ گل مک گئی ہے. اے صدقے پیا کرے جو مرضی کرے جی. تو جیسا کہ کھڑا کرنا مستعدین میں سے ایک کو امامت کے لیے اور نصب الامام واجب شرع، مسلمانوں پر اپنا شرعی امام قائم کرنا یہ کیا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس سے آج ہم سارے چپ ہیں. شرعی امام قائم کرنا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلائے، یہ سب پر سارے مسلمانوں پر فرض ہے. سنیں، واجب ہے، یعنی جب کہ ہوں مستعدون اور اہل امامت کبریٰ کے لیے کتنے، تو نہیں ممکن اجتماع اور نصب کرنا اکثر کا کس سے،
وگرنہ البتہ چڑھائی کریں گے بعض ان کے وافسدوا اللہ تعالیٰ فرماندے نے لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا اللہ تو سوا کدے اور بھی کوئی خدا ہوندے تو اج تک زمین و آسمان دے ٹکڑے ہو چکے ہوندے جی اس دلیل دا کی نہ ہے دلیل تمانو پکوائے سے ایک باری شرح کہتے جاوے کہ وضاحت بڑی دلیل ہے یہ اللہ کے ایک الہ ہے دو نہیں ہے اس پر یہ دلیل پیش کرنی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سمجھے ہی اور وقال ثانیاً وقال کہ پھر یہ احتمال یعنی وجوب الکل اور فرا و فراغ الذمہ بے واجب تے کل ہے لیکن بعض دی ادائیگی نال ذمہ فارغ ہو جائے گا یہ احتمال ان سے ہے کہ نہیں مشہور اس کا حتیٰ کہ اعتبار کیا جائے اس کا اور اس کا اور تحقیق منسوب کیا گیا یہ احتمال بعض معتزلہ کی طرف کہ انہوں دا مذہب ہے جی چل وہ کتوں میں کہتا ہوں کہ پچھوں ہی وکیلت ہو نا اور بعض نے کہا ہے ایجاب بالجمی ہے اور ساکت ہو جاتا ہے بعض کے کرنے کے ساتھ پس اگر لایا مکلف جمی کو تو مستحق ہوگا واجبات کے ثواب کا میں کہتا ہوں یہ کیڑا بے واجبات دے ثواب دا مستحق ہونا فرع ہے جمی کے اجتماع کے جواز کی حالانکہ تحقیق نہیں جائز ایک کام تو جائز ہی نہیں جیسا کہ نسب کرنا مستعدین للامامت کے ایک کو کس کے لیے امامت کے لیے پھر یہ احتمال اس سے ہے کہ نہیں مشہور قائل اس کا شبہ بعض نے کہا ہے ایجاب بالجمی ہے اور ساکت ہو جاتا ہے بعض کے کرنے کے ساتھ بس اگر لائے مکلف جمی کو تو مستحق ہوگا واجبات کے ثواب کا میں کہتا ہوں یہ فرع ہے جمی کے اجتماع کے جواز کی اور تحقیق نہیں جائز جیسے نسب کرنا مستعدین امامت کے ایک کو پھر یہ احتمال ان سے ہے کہ نہیں مشہور